انشاءاللہ آپ کو دے دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم مضمون کیسے لکھیں اس عنوان پر اظہار خیال کریں گے۔ تو چلیے ہم اپنی گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ کوئی بھی زبان آتے آتے آتی ہے۔ ہمارے ایک استاد تھے جو فرماتے تھے کہ عربی میں چربی نکلتی ہے اور ہندی چندی کی مانند ہے۔ کہنے کا ان کا مطلب یہ تھا کہ زبان سیکھنے کا جو عمل ہے وہ بعض زبانیں ایسی ہیں جن کا تکلیف دہ ہے، اس میں سب سے مشکل زبان عربی مانی گئی ہے۔ فارسی کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر آپ نے دل سے ارادہ کر لیا تو بہت جلد آپ اس میں قابلیت پیدا کر سکتے ہیں۔ ایک سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہوتا ہوگا کہ کوئی بھی نئی زبان کو ہم کتنے عرصے میں سیکھ سکتے ہیں؟ ماہرین نے اس پر اظہار خیال کیا ہے اور وہ اس بات پر متفق ہیں کہ کوئی بھی نئی زبان 3 مہینے کے عرصے میں سیکھی جا سکتی ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف جامعات اور یونیورسٹیوں میں غیر ملکی زبانوں کی سکھانے کا جو شعبہ ہوتا ہے اس میں 3 سہ ماہی کورس چلائے جاتے ہیں۔ بمبئی یونیورسٹی میں فارسی زبان کی تدریس کا بھی یہی معاملہ ہے۔ داغ کا ایک شعر ہے اردو کے تعلق سے کہ نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زبان آتے آتے۔ یہاں آتے آتے سے مراد یہ ہے کہ یہ زبان یوں ہی نہیں آ جاتی، اس کو دھیرے دھیرے اس میں مہارت پیدا کرنی ہوتی ہے اور مہارت پیدا ہوتی جاتی ہے۔ خطابت یعنی بولنا ایک فن ہے، بہت اچھا فن ہے، سیکھنا پڑتا ہے اسے۔ اسی طرح سے لکھنا بھی ایک فن ہے، لکھنے کو اعلیٰ ترین فن کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیے لکھنا فن ہے، کب لکھا جائے، کیسے لکھا جائے، کب نہیں لکھا جائے، کیا اس کے اجزاء ترکیبی ہیں، مضمون کیسے لکھا جائے، اب ہم اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ اجزاء ترکیبی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بات کو درجہ کمال تک پہنچانے کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جس کے حوالے سے وہ شے کمال کو پہنچتی ہے۔ سب سے پہلے ہم مضمون نویسی کی بات آتی ہے تو صحت زبان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ دیکھیے صحت کا مطلب ہے تندرستی، راحت، راستی اور اغلاط سے پاک، یعنی ایسی زبان جو غلطیوں سے پاک ہو وہ زبان مضمون میں لکھی جانی چاہیے۔ صحت زبان کے متعلق ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تذکیر و تانیث میں غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ جو حروف روابط ہیں جیسے کا، کے، کی، ان کا صحیح استعمال ہونا چاہیے۔ واحد جمع کے صیغے کا استعمال درست ہونا چاہیے۔ تقدیم و تاخیر کا خیال رکھنا چاہیے، یعنی جو چیز آگے ہو آگے رہنی چاہیے اس کو پیچھے کرنا یا پیچھے کو آگے کرنا۔ جیسے مشاعرے میں ہوتا ہے کہ ناظم جو ہوتا ہے اس کے لیے یہ ہدایت ہوتی ہے کہ وہ تقدیم و تاخیر کا خیال رکھے۔ مطلب یہ ہے کہ جن کا مقام جہاں ہے اس کو وہاں پر بلایا جائے، مخاطب کیا جائے، دعوت کلام دی جائے۔ تو صحت زبان ایک مضمون نگار کے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ دوسری بات ہے صحت املا۔ مثلاً ایک لفظ ہے بالکل، بالکل کو
اگر اس طرح لکھا جائے گا تو وہ غلط ہوگا، بلکہ یہ جو انداز ہے لکھنے کا ہر چند کے وہ تشویش کا باعث ہوتا ہے بعض لوگوں کے لیے، لیکن درست وہی ہے۔ دیکھیے ہماری زبان میں اعراب کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ زیر زبر پیش کی وجہ سے بعض اوقات الفاظ کی شکل اور ان کا تلفظ بدل جاتا ہے، جیسے گل اور گل۔ آپ نے اخبارات میں دیکھا ہوگا کہ جہاں موسم کا حال لکھا ہوا ہوتا ہے، جس چوکٹے میں اس کا عنوان ہوتا ہے مزاج آب و گل، یعنی گل بمانے مٹی اور آب یعنی پانی، مٹی اور پانی کا مزاج کیسا ہے، یعنی آج کا موسم کیسا رہے گا۔ اور گل کا مطلب ہوتا ہے پھول۔ جہاں تک تلفظات کا معاملہ ہے، تذکیر و تانیث کے معاملے میں بھی بعض غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں، جیسے ایک لفظ عوام ہے، ہندوستان کی عوام یا ہندوستان کے عوام۔ دیکھیے عوام جو ہے مذکر ہے، اور اس کا جو مترادف لفظ ہندی میں ہے جنتا، اس کا معاملہ الگ ہے۔ بھارت کی جنتا کہا جاتا ہے، اور ہندوستان کے عوام یا کسی بھی علاقے کے عوام۔ تو تذکیر و تانیث کے معاملے میں بھی ہمیں احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے بعد دیکھیے تیسری چیز ہے مطالعہ۔ مضمون نگار اگر اپنے مضمون میں جان ڈالنا چاہتا ہے تو اس کے لیے تیر بہدف نسخہ جو ہے وہ مطالعہ ہے۔ مطالعہ کن کتابوں کا کیا جائے، کب کیا جائے، کتنا کیا جائے، ان باتوں کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ تو یہی وہ چیز ہے جو تحریر میں یا مضمون میں جان ڈالتی ہے۔ مطالعہ کن کتابوں کا کیا جائے، تو یہ رائے ہے علماء کرام کی، ادب کے علماء کی، کہ دینی کتابوں کا مطالعہ ہو، ادبی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے، ایسی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے، ایسا مواد ہمارے مطالعے میں رہے جس سے اخلاقی قدروں کا جس میں استعمال ہو اور جو اخلاقیات کی طرف ہمیں لے چلے۔ مطالعے کے لیے وقت کون سا ہے، اس پر بھی بات چیت ہوتی رہی ہے۔ تو مطالعے کے لیے ماہرین نے مغرب کے بعد کا وقت اور عشاء کے بعد کے وقت کو بہت مناسب قرار دیا ہے۔ سویرے کا وقت بھی مطالعے کے لیے بھی اور لکھنے کے لیے بھی بڑا موضوع مانا جاتا ہے۔ مطالعہ کتنا کیا جائے، اتنا کیا جائے کہ اب ایسا نہ ہو کہ ایک دن تو ہم نے ایک صفحہ پڑھ لیا اور دوسرے دن پوری کتاب مکمل کر لی، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ ایک مناسب مقدار طے کر لینی چاہیے طلبہ کو، جس سے وہ استفادہ کریں اور استعمال کریں۔ تیسری چیز دیکھیے لغت اور محاورات ہے۔ مضمون نگار کے لیے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اولین فرصت میں وہ اپنے لیے ایک فرہنگ اور لغت کا استعمال خرید لے، اپنے تحویل میں لے لے اور اس کا استعمال جاری رکھے۔ مضمون نگار کے لیے ہر آن لغت کی ضرورت آن پڑتی ہے۔ مضمون لکھنے میں دیکھیے دو جگہ دشواریاں پیش آتی ہیں جو مضمون نگاری کرتے رہے ہیں۔ اگر آپ ان سے یہ دریافت کریں کہ آپ کو مضمون لکھنے میں کہاں تکلیف ہوتی ہے، تو یہ کہیں گے کہ دو ایسے مقام ہیں جہاں آ کے ذرا سا پریشانی ہوتی ہے، سوچنا پڑتا ہے، بار بار سوچنا پڑتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اس کا آغاز کیسے، آغاز کیسا ہونا چاہیے، پرکشش کہ پڑھنے والا جب اس پر نظر پڑے
تو وہ مسکرائے، اس کی آنکھیں روشن ہوں، دلچسپی پیدا ہو، وہ آگے بڑھے۔ اور مشکل پیش آتی ہے اس کا اختتام کیسے۔ اسی لیے آپ جب پڑھیں گے مضمون نگاروں کو تو انہوں نے اپنے کسی مضمون کے اختتام سے وہ مطمئن نہیں ہوئے ہیں، اس کو بار بار تبدیل کیا ہے، اور تب کہیں جا کے ان کی تسلی ہوئی ہے۔ تو لغت کی بڑی اہمیت ہے۔ محاورات سے مراد یہ ہے کہ جیسے اگر میں یہ عرض کروں کہ بھائی مضمون لکھنے کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، اتے کو مارنا پڑتا ہے، تو یہاں محاورے کے استعمال کی وجہ سے بات زیادہ وزن پیدا ہوتا ہے، پرکشش ہوتی ہے، دلچسپی پیدا ہوتی ہے سننے اور لکھنے والوں کو بھی لطف آتا ہے۔ دیکھیے اس کے بعد مضمون نگار کے لیے ضروری ہے کہ وہ رموز اوقاف کا خیال رکھے۔ رموز اوقاف سے مراد یہ ہے کہ فل اسٹاپ کہاں ہو، یعنی ختمہ اسے کہتے ہیں اردو میں، اس کے بعد سکتہ، وقفہ، یہ تین چیزیں بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ ختمہ، سکتہ، وقفہ۔ فجائیہ جملے ہوتے ہیں، سوالیہ، استفہامیہ، ان کا خیال، ان کی جو علامتیں ہیں ان کا مناسب استعمال تحریر میں ہونا چاہیے۔ ان تمام باتوں پر مضمون نگار کو دسترس ہونی چاہیے۔ اس کے بعد قواعد، جیسے کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ قواعد تذکیر و تانیث، تقدیم و تاخیر، اور صیغہ واحد و جمع، اس کا استعمال کرنا اور پیش نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ اب آپ کو میں یہ بتانے جا رہا ہوں کہ مضمون نویسی میں کن مراحل کو بروئے کار لا کر آپ ایک اچھے مضمون نگار بن سکتے ہیں۔ بہت ہی مختصر اور آسان ترکیب میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، جس پر عمل پیرا ہو کر آپ یقیناً ایک اچھے مضمون نگار بن سکتے ہیں۔ جس موضوع پر آپ، جس عنوان پر آپ مضمون لکھنا چاہتے ہیں، اس موضوع کی کوئی کتاب یا چند مضامین اکٹھا کر لیں۔ اس کے بعد اس کا مطالعہ کریں۔ مطالعہ کرتے وقت کچی پنسل بھی اپنے ہاتھ میں رکھ لیں۔ مطالعہ کرتے وقت جہاں آپ مناسب سمجھیں، آپ کو اچھا لگے، وہاں خط اس طرح کشید کرتے چلیں، خط کھینچتے چلیں۔ اس کے بعد مکمل ہو گیا، آپ نے کام کر لیا۔ اب یہ دیکھیں کہ جو اقتباسات پر آپ نے پنسل سے نشانات لگائے ہیں، اس میں مشکل الفاظ کتنے ہیں، وہ الفاظ جن کے معنی آپ نہیں جانتے، وہ سب سے پہلے آپ لغت میں دیکھیں اور اپنی بیاض میں نوٹ کر لیں۔ اب کیا کریں، آپ الفاظ آپ نے منتخب کر لیے، اپنے طور سے آپ نے اقتباسات پر نشانات لگا دیے پیراگراف پر۔ اب آپ کو صرف ایک کام کرنا ہے پہلے مرحلے میں، کہ تمام اقتباسات جن پر آپ نے نشانات لگائے ہیں ان کو مربوط انداز میں اپنی بیاض میں لکھ لیں، بس یہ پہلا مرحلہ۔ بہت بڑا کام کیا آپ نے، یعنی کیا کیا، مطالعہ کر کے، نشان لگا کے، مختلف پیراگراف
میں سے جو کچھ آپ کو بہتر لگا، اور پھر اس کو اپنی ترتیب دے کر اپنی بحث میں لکھیں۔ اسی طور پر، اسی طرز پر آپ کئی مضامین پڑھیں، مطالعہ کریں اور اپنی بیاض میں نوٹ کریں۔ دوسرا مرحلہ، بس وہ سمجھیے کہ اسی پیراگراف، اسی جو آپ نے بیاض میں نوٹ کیا ہے، جن پیراگرافوں کو، جن اقتباسات کو، اس کو سامنے رکھیں، یا کوئی دوسرا بھی لے سکتے۔ اب آپ کیا کریں یہاں کہ جو اقتباسات آپ نے نوٹ کیے ہیں اپنی بیاض میں، ان کے لفظوں کو بدل دیجیے جہاں آپ مناسب سمجھیں۔ سب کچھ ویسے ہی رہے گا، صرف جہاں آپ مناسب سمجھیں، جو الفاظ کہ بھائی یہ یہاں پر زیب نہیں دے رہے، میں اس کو دوسرے لفظوں میں اس کو تبدیل کر دوں، تو لفظوں کو آپ بدل دیں، جتنا بدل دیں اتنا اچھا ہے۔ یہ دوسرا مرحلہ ہوگا۔ تیسرا مرحلہ، دوسرے مرحلے میں آپ نے لفظوں کی تبدیلی کی تھی، تیسرے مرحلے میں جملوں کی تبدیلی کر دیجیے۔ جو جملے ہیں اقتباسات کے، اس کو اپنے جملے دیجیے۔ اب آپ کے جملے ہو گئے، آپ کے الفاظ ہو گئے، بہت بڑی بات ہو گئی۔ بہت مشق یہ جو ہوگی تو اس میں یقیناً آپ کے اندر حوصلہ پیدا ہوگا، ایک ہمت آئے گی۔ چوتھا اور آخری مرحلہ، چوتھے مرحلے کا تعلق بقیہ مراحل سے نہیں ہے۔ چوتھے مرحلے میں آپ ایک عنوان منتخب کر لیں اور اس کا مطالعہ کریں۔ کتاب بھی ہو سکتی ہے، مضمون بھی ہو سکتا ہے۔ مطالعہ کرنے کے بعد پھر مطالعہ کریں، پھر کریں، 3 مرتبہ اس کو باقاعدہ بغور مطالعہ کریں، اور اس کے بعد ذہن پر زور دیں کہ اس مضمون کو اگر میں لکھوں تو کس طرح ہو سکتا ہے۔ یہ بھی آپ کے ذہن میں بات آئے گی کہ کچھ باتیں جو اس میں ہونی چاہیے تھی وہ رہ گئی ہیں۔ اب وہ تو آپ یہ دیکھیں کہ مضمون نگار نے اس میں کیا پیغام دینے کی کوشش کی ہے، اس سے کیا کیا باتیں رہ گئی ہیں۔ اس کا ایک خلاصہ اپنے ذہن میں بنائیں، اور اس کے بعد غور کریں، مزید غور کریں، اور ایک خاکہ اپنی بیاض میں تیار کریں، اس کا پھر مطالعہ کریں۔ یہ ایک نیا مضمون تیار ہو جائے گا۔ پھر اس مضمون کو آپ اپنے استاد یا کسی بزرگ یا کسی جانکار کو دکھائیں۔ یہ مشق جاری رہے گی انشاءاللہ، تو بہت جلد ایک اچھے مضمون نگار کی شکل میں آپ سامنے آئیں گے۔ بچوں، یہ مختصر سی گفتگو تھی مضمون نویسی کے تعلق سے۔ اب آپ کے لیے ایک عنوان پیش کیا جا رہا ہے جس پر آپ اظہار خیال کریں گے۔ آپ کے لیے عنوان دیا جا رہا ہے لاک ڈاؤن کے فائدے۔ آپ اس مضمون سے اس عنوان پر 8ویں سے
لے کر جونیئر کالج کے طلباء و طالبات اس عنوان پر اظہار خیال کر سکتے ہیں۔ آپ اپنا مضمون لکھیے، ابھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت وقت میسر کیا ہے، اسے لکھیں۔ لکھنے کے بعد جب اسکول کھلے تو اسے اپنے استاد کے حوالے کر دیں۔ آپ کے منتخب مضامین کوکن مسلم ایجوکیشن سوسائٹی کے 15 روزہ کیمپس میں شائع کیے جائیں گے، تو آپ مضمون کی تیاری میں لگ جائیے اور مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔